السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ عمرے کا سفر مکمل ہو گیا اور سنڈے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو دیر میں اس لیے مل رہا ہے، پچھلے ہفتے کی ناغہ ہو گئی کیونکہ مصروفیت تھی تو موقع نہیں ملا۔ چونکہ سنڈے ایپیسوڈ 20 سے 30 منٹ کا ہوتا ہے تو تقریباً 2 گھنٹے تو چاہیے کم سے کم، تو وہ ٹائم نہیں مل پایا۔ تو پھر سعودی عرب میں جو ہے نا وہ نیٹ کی بہت پرابلم ہے، اسپیڈ بہت کم آتی ہے، تو بہرحال وہ ریکارڈ نہیں ہو پایا۔ اور سنیچر کو صبح جب میں واپس آیا فیروز آباد تو طبیعت ایسی ہوئی کہ رات کو یعنی کل رات کو تو اتنا خطرناک بخار تھا بس بہت زیادہ، تو صبح سے بخار ہی نہیں اتر رہا تھا۔ اب الحمدللہ دوا کھانے کے بعد تھوڑا آرام ہے تو سوچا کہ سنڈے ایپیسوڈ ریکارڈ کر لیا جائے ورنہ پھر ناغہ ہو جائے گی، تو اس وجہ سے سنڈے ایپیسوڈ تھوڑا سا آپ لوگوں کو دیر سے ملا۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے دعائیں بہت کی اور آپ لوگوں کو بولا میں کیسے بھول سکتا ہوں، ہمیشہ آپ لوگوں کو یاد رکھتا ہوں۔ تو ہمارے جتنے بھی متعلقین ہیں، ان کے جو مرحومین ہیں، ان کی طرف سے میں نے عمرہ کیا ہے نا، ایصال ثواب کیا اور آپ لوگوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کی، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہو گئے ہے نا۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ الطاف پٹھان یہ کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ جی بالکل، میں آپ لوگوں کو بھلا دعاؤں میں کیسے بھول سکتا ہوں، آپ لوگ میرے فیملی ممبرز کی طرح ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں شیئر نہیں کرتا ہوں لیکن آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرتا ہوں ہے نا، ورنہ میری عادت نہیں ہے کہ مجھے بخار آ گیا تھا ہے نا، میری عادت نہیں ہے کہ میری لائف میں یہ ہوا تھا، لیکن جب آپ لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں تو کچھ چیزیں بھی آپ لوگوں سے بول دیتا ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، دین کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو یہ کچھ چیزیں جو ایسی ہوتی ہیں جو پبلکلی شو نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ میں شو کر دیتا ہوں کبھی کبھی، تاکہ آپ لوگوں کو وہ دکھانا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو میں اپنی فیملی ممبرز کی طرح سمجھتا ہوں، اپنے دوست کی طرح، اپنے بھائیوں کی طرح، اپنی بہنوں کی طرح، تو بہت ساری چیزیں میں ایسے آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں۔ تو جب اتنا میں کلوز آپ لوگوں کو سمجھتا ہوں تو بھلا دعاؤں میں کیسے آپ کو بھول سکتا ہوں۔ تو الطاف پٹھان صاحب بالکل آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں اور آپ کے لیے دعائیں انشاءاللہ آگے بھی ہم کریں گے۔ اگلا سوال ٹریکس 7860 مفتی صاحب ہنا خاتون کے لیے دعا کیجیے گا، 12th بورڈ ایگزام میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو جائیں، دعا کیجیے گا۔ بالکل انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ دیکھو 12th بورڈ ایگزام میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو جائیں تو آپ کوشش کیجئے فرسٹ ڈویژن کی، ٹھیک ہے، باقی کوشش محنت اپنی طرف سے پوری کیجئے۔ کبھی آپ سیکنڈ آ گئے، تھرڈ آ گئے تو ٹینشن مت لیجئے۔ ہم لوگوں کا سین کیا ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں فرسٹ آنے کے لیے، اور فرسٹ نہیں آ پاتے، سیکنڈ آ جاتے ہیں تو پھر ٹینشن میں آ جاتے ہیں، تو یہ چیزیں کوئی اتنی معنی نہیں رکھتی ہیں، آپ کی محنت پوری ہونا چاہیے، پھر آپ چاہیں تھرڈ آؤ چاہیں سیکنڈ آؤ، اسی لیے فرسٹ آنے کی محنت کرو آپ، باقی آپ سیکنڈ آ جاؤ تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ پوری زندگی ایگزام ہے، تو ایگزام میں اگر امید کے مطابق کوئی کام ہو جائے اپنی محنت کو پورا کرو، محنت پوری کرنے کے بعد بھی اگر رزلٹ 19-20 آ جائے تو اس میں زیادہ ٹینشن مت لو۔ اسٹوڈنٹس عام طور پہ ہارٹ ہو جاتے ہیں، ارے کیا ہوا، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کو اتنا کریٹیکل مت بناؤ، لائف کو اتنی پرابلم والی مت بناؤ، امیدوں کے مطابق کام کرو ہے نا، اتنا کام کرو کہ آپ کو امید ہو میرا یہ نمبر آئے گا، امید کے مطابق اگر نمبر نہ آئے 19-20 ہو جائے تو جانے دو، کیونکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، زندگی میں کوئی بھی کام ہمارے من کے مطابق نہیں ہوتا، کچھ کام من کے مطابق ہوں گے، کچھ کام من کے مطابق نہیں ہوں گے، تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، باقی آپ محنت کیجئے، بالکل میں بھی دعا کروں گا، آپ بھی دعا کریں، باقی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اچھا شہناز رانا، اچھا مفتی صاحب ایک بار آپ نے پھر میرا دل جیت لیا، آپ نے مرحومین کے لیے طواف کیا، میرے امی ابو میری بہن بھی اس دنیا میں سے بہت جلدی چلے گئے، آپ نے ان کو ثواب پہنچایا، بہت بہت شکریہ، اللہ قبول کرے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جی بالکل، جتنے بھی مرحومین ہیں آپ کے اپنے اس دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ تو جانتا ہے نا، میں نے طواف بھی کیا، میں نے عمرہ بھی کیا، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے میرے اپنے جا چکے ہیں، جتنے بھی میرے فالوورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، اللہ سب کو ان کا ثواب پہنچا دے،
تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. مان لو 1 کروڑ لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. اللہ ایصال ثواب سب کو پہنچا دے گا, سب کو کر دے گا. تو بالکل ٹھیک ہے. چلیے, راشد حسین پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں راشد حسین ادریسی ضلع رامپور سے ہوں. میں آپ کا بہت پرانا سبسکرائبر ہوں, بہت ٹائم سے میں آپ کو سنتا ہوں. ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ سے اللہ پاک آپ کے سفر کو آسان فرمائے اور عمرہ قبول فرمائے. ہمارے لیے دعا کرنا اور حضور پاک کے روضے پر ہمارا سلام پیش کرنا. جی بالکل, میں نے صلاۃ و سلام بھی آپ لوگوں کی طرف سے پیش کیا کہ یا رسول اللہ, جتنے بھی میرے فالوورز ہیں, جن لوگوں نے مجھ سے سلام کے لیے کہا ہے, ان کا سلام آپ قبول فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, ہے نا. تو آپ لوگوں کی طرف سے میں نے سلام بھی پہنچایا. شاہد جمال انصاری کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کو دل سے محمد شاہد جمال انصاری صاحب کا سلام. مفتی صاحب آپ سے کہنا ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں میرا نام لیں پلیز. اچھا, اب تو میں آ گیا. آپ کا کامنٹ اگر میں وہاں دیکھتا تو ضرور نام لیتا, لیکن کوئی بات نہیں, اللہ تو دلوں کو جانتا ہے نا. جب میں نے کہا کہ جتنے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں تو سب آ گئے اس میں, ٹھیک ہے. تو آپ بھی آ گئے اس میں. مفتی صاحب آپ فیروز آباد کب آئیں گے؟ میں فیروز آباد آ گیا, سیٹرڈے کو آ گیا تھا. اور بتائیں کہ آنکھیں پھڑکنے یا کیسے ہے, کوئی بری بات ہوتی ہے؟ آنکھیں پھڑکنا نارمل ہے. آنکھیں پھڑکتی ہیں, اس سے نہ برا کچھ ہوتا ہے نہ اچھا کچھ ہوتا ہے. باڈی کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے آنکھ پھڑکتی ہے. کسی کی آنکھ لگاتار پھڑکتی رہتی ہے تو ڈاکٹر کو دکھائیں آپ. آنکھیں پھڑکنے سے اچھا برا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اچھا, اور شب بارات کب ہے اور پہلا روزہ کون سی تاریخ کا ہے؟ پہلا روزہ کون سی تاریخ کا ہے اب یہ تو دیکھنا پڑے گا کون سی تاریخ کا ہے, ٹھیک ہے. چلو, دہلی مصطفیٰ آباد نیئر چاند مسجد. جی شاہد جمال انصاری صاحب آپ کو جانتے ہیں, بلکہ اب تو سبھی لوگ جان گئے ہوں گے, آپ اتنے اچھے کامنٹ کرتے ہیں. تو نسرین پروین کہہ رہی ہیں مفتی صاحب بہت ہی بے صبری سے آپ کے سنڈے کمنٹ باکس کا میں انتظار کر رہی ہوں. اگلا سنڈے ایپیسوڈ بھی نہیں آیا تھا, پلیز جلدی ریکارڈ کیجیے گا. آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ تقریباً 2-3 مہینے سے جو ہے نا, کبھی یہ بیماری کبھی وہ بیماری. ویسے الحمدللہ اللہ نے صحت بہت اچھی رکھی ہے, اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ 2-3 مہینے سے جو ہے نا, پیروں میں تکلیف, کبھی فیور آ گیا, کبھی کچھ اور پرابلم. عمرہ کرنے گیا تھا, وہاں پہ بھی عمرے سے واپس آیا ہوں تو 2 دن سے بخار ہے نا. پاؤں میں بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت اچھی رکھے تاکہ دین کے زیادہ سے زیادہ کام ہو سکیں, ٹھیک ہے. اب سنڈے ایپیسوڈ اسی لیے نہیں آیا. اب دیکھو ابھی بھی آپ کو لیٹ مل رہا ہے, رات میں مل رہا ہے. پچھلے سنڈے ایپیسوڈ آپ کو ملا ہی نہیں, وہ میں نے آپ کو بتایا مشغولیت کی وجہ سے ریکارڈ نہیں ہو پایا. لیکن انشاءاللہ ہم جو ناغہ ہو گئی اس کو کور کریں گے, تاکہ جب سے ہم نے سنڈے ایپیسوڈ شروع کیا ہے تب سے کسی بھی ہفتے کی ناغہ نہ ہو, ٹھیک ہے. اچھا جی, نسرین پروین 2000 یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب میرے کچھ سوال ہیں, مفتی صاحب تک ضرور پہنچائے. معذرت کے ساتھ, کیا میں اپنی شادی کا استخارہ کر سکتی ہوں؟ اور استخارہ کرنے کے لیے استخارے کی دعا پڑھنا ضروری ہے کیونکہ میری شادی عید کے بعد ہونے والی ہے. اب آپ کی شادی عید کے بعد ہونے والی ہے تو آپ اپنی شادی کے لیے استخارہ یہ کریں کہ بھئی اللہ تعالیٰ سب. اب شادی کے لیے استخارہ کیا کرو گی؟ شادی کے لیے استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. تو آپ 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرو کہ اللہ تعالیٰ میری شادی ہونے والی ہے عید کے بعد, تو اس میں خیر داخل فرما, ٹھیک ہے. اب تو یہی استخارہ ہو سکتا ہے. یہ استخارہ نہیں ہو سکتا اب کہ یہ شادی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. وہ تو ڈیٹ فکس ہو گئی, عید کے بعد آپ کی شادی بھی ہونی ہے, تو ساری چیزیں فکس ہو گئی ہیں. تو اب استخارہ یہ ہوگا کہ جو شادی اللہ ہوگی اس میں تو خیر داخل فرما. تو استخارے کی جو دعا ہے بالکل وہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں. باقی اگر وہ دعا یاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے, آپ جو ہے وہ نارمل اردو میں بھی کہہ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری شادی ہونے والی ہے تو اس میں خیر داخل فرما. تو کوئی استخارہ 2 چیزوں کے لیے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہو, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی استخارہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ استخارہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں تو اس میں خیر داخل فرما. تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا, اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا, اس کے لیے استخارہ ہوتا ہے. تو آپ کی تو چونکہ شادی فکس ہو گئی ہے, فکس نہیں ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا جائے, فکس ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا جائے. تو بالکل آپ استخارہ کر سکتی ہیں, اور استخارہ خود ہی کرنا چاہیے.
دوسروں سے نہیں کرانا چاہیے۔ نمبر 2 سوال، میری دلی خواہش ہے کہ آپ میرا نکاح پڑھائیں پلیز۔ بالکل انشاءاللہ، بہت ساری بہنوں کی بھائیوں کی خواہش ہے کہ میں نکاح پڑھاؤں، تو نو پرابلم، آپ مجھے انوائٹ کیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ نازمین پٹھان کہہ رہی ہیں میرا نام نازمین پٹھان ہے، ہمارا سوال ہے کہ کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ہے؟ دیکھو، بیٹھ کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے، لیکن کب؟ جب آپ خواہ میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہو، یعنی سستی کی وجہ سے یا آپ کا نماز پڑھنے کا من نہیں ہو رہا تھا تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے، یعنی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، بس سستی اور آلس کی وجہ سے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہو تو ثواب آدھا ملتا ہے۔ لیکن یہ آدھا ثواب بھی ان نمازوں کا ہے جو نفل نمازیں ہیں، سنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو فرض نماز ہے اس کو تو بیٹھ کر اگر کوئی پڑھے، یعنی جس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، سستی کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو فرض نماز میں تو قیام کرنا یہ شرط ہے، یعنی قیام کرنا یہ فرض ہے۔ فرض نماز کے اندر کھڑے ہونا، قیام کرنا یہ فرض ہے، تو فرض نماز کے اندر تو کھڑے ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی فرض نماز بھی بغیر کسی عذر کے، یعنی بغیر کسی پرابلم کے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، سنتیں اور نفلیں کوئی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ آدھا ثواب ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کا کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے، یعنی جو بیمار بھی نہیں ہے، پرابلم بھی نہیں ہے ان کو کچھ، بس ایسے ہی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، جو بیمار ہیں، جو معذور ہیں، جیسے کہ بعض لوگوں کو کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، جیسے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو وہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو ان کا ثواب آدھا نہیں ہوگا، ان کو تو پورا ثواب ملے گا۔ تو اگر کوئی شرعی عذر ہے، کوئی پرابلم ہے، اس کی وجہ سے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کا ثواب کم نہیں ہوگا، ہے نا۔ پھر آپ فرض بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، لیکن آپ اچھے خاصے ہو، صحت مند ہو، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر بھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہو تو سنتیں اور نفلیں بیٹھ کے پڑھو گے تو ثواب آدھا رہ جائے گا، اور فرض نماز میں تو قیام فرض ہے ہی، ٹھیک ہے۔ چلیے، ستارہ شیخ پوچھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اس عمرے کو قبول کرے، بہت کچھ سیکھا ہے، آپ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ قرآن اور عالم دین بننے کی کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو، اچھا آپ کو، سب کو لکھا ہے انہوں نے، حافظ قرآن اور عالم دین بننے کی توفیق عطا کرے اور ہم سے دین کا کام لے اور ہمیں دین کے لیے قبول کرے۔ دیکھو، سب کو حافظ قرآن اور عالم دین بننا ضروری نہیں ہے، آپ کو ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر بنیے، آپ کو ٹیچر بننا ہے ٹیچر بنیے، بس آپ کی جو نیت ہونا چاہیے وہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا۔ آپ اگر ڈاکٹر بن جاتے ہو اور ڈاکٹر بننے کے بعد آپ کی جو انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ بھئی میں غریبوں کی مدد کروں گا اور لوگوں کی خدمت کروں گا، تو ڈاکٹر بن کے بھی آپ بہت بڑا اجر اور ثواب پا سکتے ہو۔ آپ جتنے گھنٹے اپنے کلینک پر بیٹھے ہوئے ہو آپ کو اجر مل رہا ہے، آپ کو ثواب مل رہا ہے، کیونکہ آپ کی جو انٹینشن ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ آپ ایک اچھے ٹیچر بنے، ٹیچر بننے کے بعد آپ کی منشا یہ ہے کہ میں بچوں کو قابل بناؤں گا اور یہ بچوں کو دیندار بناؤں گا، تو آپ ٹیچنگ لائن سے بھی نیکیاں کما سکتے ہو، آخرت کی تیاری کر سکتے ہو۔ اصل جو ہے وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ ایک عالم ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہا تو بیکار ہے پھر اس کا عالم بننا۔ تو اصل جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ ایک اچھے بزنس مین ہو آپ بزنس کرتے ہو لیکن آپ کی انٹینشن یہ ہے کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کروں گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، تو یہ بزنس بھی آپ کے لیے عبادت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ نمبر 1، جن کا انتقال رمضان میں یا کسی بڑے دن میں ہو تو کیا وہ جنتی ہوتا ہے؟ دیکھیے، انتقال اگر کسی کا رمضان میں ہے تو رمضان میں انتقال ہونے کی جو فضیلتیں ہیں وہ اضافی فضیلتیں ہیں۔ اضافی فضیلت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایکسٹرا نمبر، ایگزام میں آپ اگر اچھے سے سارے کویسچنز کے آنسر دیتے ہو تو جو ایکسٹرا نمبر ہیں 10 نمبر، مان لیجئے 90 نمبر، 5 سوالوں میں سے آپ کو 3 سوال کے جواب دینا ہے، 3 سوال کے جواب آپ نے اچھے سے دیے تو 10 نمبر جو ہوتے ہیں وہ رائٹنگ کے ہوتے ہیں، آپ نے کس طرح سے ایگزام میں جواب دیے ہیں ان کے ہوتے ہیں، تو وہ 10 نمبر جو ایکسٹرا ملتے ہیں وہ کب ملیں گے؟ وہ 10 نمبر ایکسٹرا آپ کو جب ملیں گے جب آپ 5 سوالوں میں سے 3 سوالوں کے جواب پورے دے دو گے، تب وہ ایکسٹرا نمبر آپ کو ملیں گے۔ پھر ایک رائٹنگ پہ آپ کو نمبر ملے گا، کویسچنز کے آنسر آپ نے کیسے دیے ہیں اس پہ 3 نمبر ملیں گے، 3 نمبر آپ کی صفائی ستھرائی پر ملیں گے، تو ایسے 10 نمبر آپ کے ایڈ ہو جائیں گے۔ اب کوئی 5 سوالوں میں سے 3 سوال کے جواب ہی نہ دے
تو وہ 10 نمبر اس کو نہیں ملیں گے۔ تو ایسے ہی یہ جو ثواب ہے رمضان میں انتقال ہو جانے کا، جمعے میں انتقال ہو جانے کا، تو یہ ایکسٹرا اور اضافی فضیلتیں ہیں، یہ حاصل اس شخص کو ہوں گی جب کوئی ایسے گناہ نہ کرے جو، مان لیجیے کوئی نماز چھوڑتا ہے تو نماز چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ نماز اگر کوئی چھوڑ دے تو یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ ایکسٹرا فضیلت ہے رمضان میں انتقال ہو جانے کی، یہ اس کو حاصل ہوگی جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ تو جتنی بھی ایکسٹرا اضافی فضیلتیں ہیں جیسے جمعے میں انتقال ہو جانے کی، اب مان لیجیے ایک شرابی آدمی ہے جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، وہ رمضان میں انتقال کر جائے تو ایکسٹرا فضیلت اس کو تھوڑی نہ ملے گی، ہے نا، دنیاوی اعتبار سے۔ اگر باقی اللہ مالک اس نے توبہ کر لی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، توبہ کر لی ہو سچی پکی وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ ایکسٹرا فضیلتیں ہیں جو اس کو ملتی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ نمبر 2، جو لوگ ابارشن کرواتے ہیں یا جن کا مس کیریج ہو جاتا ہے، وہ بچہ کیا قیامت کے دن ان کے ماں باپ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے؟ دیکھیے، جن کا مس کیریج ہو جاتا ہے، یہ جو کروا دیتے ہیں، کروانا یہ گناہ ہے، ابارشن کروانا اور بچہ گروا دینا، پیٹ کے اندر ہی بچے کو مار دینا، یہ گناہ کبیرہ ہیں اور آخرت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، آخرت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ صدیق اتر، پرانے اسلامک کیلنڈر کا کیا کیا جائے؟ اس میں حدیث وغیرہ ہوتی ہیں، ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ پرانے کیلنڈر میں حدیث بھی ہوتی ہیں، قرآن مجید کی آیتیں بھی ہوتی ہیں۔ اب ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ ان کا کیا کیا جائے؟ تو ان کو دیکھو، آپ قبرستان میں جو قرآن مجید کے شہید قرآن مجید ہوتے ہیں ان کو رکھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں آپ رکھوا دو۔ باقی یہ کہ آپ ان کو کہیں میں سب سے آسان طریقہ جو بتاتا ہوں کہ آپ پانی لو، اس پانی میں اس کو ڈال دو بالٹی بھر کے، پھر یہ کاغذ جو ہے اس پانی میں گھل جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر اس پانی کو اٹھا کے آپ چھت پہ ڈال دو، گملوں میں ڈال دو، تو ایسے آپ ان کو ختم کر سکتے ہو۔ یہ طریقہ ہے سب سے صحیح، اس سے کیا ہوگا، بے حرمتی بھی نہیں ہوگی، وہ پانی مٹی میں خشک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو آپ ایسے کر سکتے ہو۔ اجو انصاری کہہ رہے ہیں، میرا ایک سوال ہے کہ کوئی صورت بار بار دہرانے پر ہر بار بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ آپ پڑھو ہر بار، یہ بھی ٹھیک ہے، بغیر بسم اللہ کے پڑھ لو، یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ دوسرا سوال کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ پلیز بتائیے نا، میں بہت دنوں سے ان باتوں کو لے کر پریشان ہوں۔ جی، نماز کے بعد جو آیت الکرسی آپ پڑھو گے تو اس میں بسم اللہ پڑھ لو، ایک بار بسم اللہ پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ جیسے مان لیجیے آپ ایک سورت بار بار پڑھ رہے ہو تو سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لو، اب وہ سورت کو دوبارہ سے آپ پڑھو گے ایک بار کمپلیٹ ہونے کے بعد تو پھر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے نماز کے بعد جب آیت الکرسی پڑھو تو بسم اللہ پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ باقی اگر نہیں پڑھی بسم اللہ تو کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ چلیے، آج طبیعت بہت ڈاؤن ہے، اسی لیے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب تھوڑے سے ڈاؤن کنڈیشن میں مل رہے ہیں۔ زینت پروین کہہ رہی ہیں، عمرے کی پوری تیاری ہو گئی ہے الحمدللہ، 10 فروری کو نکلنا ہے، پر میرے پیریڈز کی ڈیٹ آگے بڑھ رہی ہے، ایسے میں کیا کروں، کیسے جاؤں، کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عمرے پہ جا رہی ہیں اور پیریڈ کی ڈیٹ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے تو خواتین پریشان ہو جاتی ہیں، اس کے لیے آپ دیکھیں دوا لے سکتی ہیں ڈاکٹر سے، کسی گائنک سے بات کریں کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے تو وہ دوا دے دیں گی، تو وہ دوا لے کر آپ جائیں تو انشاءاللہ پھر یہ پرابلم ہی نہیں ہوگی۔ باقی اگر آپ گئیں اور پیریڈ وغیرہ آ گیا تو کوئی بات نہیں ہے، بھئی ہماری تو انٹینشن کچھ اور تھی کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اب یہ سب بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، جب اللہ ہی کی طرف سے جو چیز آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ روم پہ بھی ہوگی تو حرم کے اندر ہی، اور حرم کے اندر جو عبادت کی جائے اس کا بھی اجر زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے خواتین جو عمرے پر جاتی ہیں ان کے لیے ہر نماز مسجد حرم میں جا کے پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ کمرے پہ بھی پڑھیں گی تو ان کو ثواب پورا ملے گا۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، عورتوں پر جماعت واجب نہیں ہے، تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تو آپ یہ کریں جو میں نے بتایا، گائنک سے بات کریں تو وہ دوا وغیرہ دے دیں گے، پھر بھی اگر مان لیجیے ایسا ہو جاتا ہے تو نو ٹینشن، کمرے پہ رہتے ہوئے آپ ذکر و اذکار، درود شریف، ہے نا، کوئی عمرے کرنا زیادہ سے زیادہ ہی ضروری نہیں ہے، بھائی اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، اللہ نے جو مقدر میں کر دیا اس پہ راضی رہنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے اگر ایسا ہو جائے تو 4 دن مینیج کر لو، کیا بات ہے،
ویسے بھی مکے میں جو ہے وہ 10-12 دن لوگ رکتے ہیں، تو 3-4 دن تو آپ کو مل جائیں گے. 3-4 دن میں آپ 2 عمرے کر لو، 3 عمرے کر لو، ہے نا. باقی جو پیریڈ کا ٹائم ہوگا اس میں ہو تو آپ حرم کے اندر ہی، کیونکہ حدود حرم جو ہے نا مسجد عائشہ پہ جا کے ختم ہوتی ہے. تو مسجد آپ جو ہے مکے کے اندر ہو تو عبادت خوب کرو، ذکر و اذکار کرو، درود شریف پڑھو، اور جو ہے وہ اللہ سے دعائیں مانگو. ٹھیک، باقی ٹینشن نہیں. خواتین ٹینشن میں آ جاتی ہیں، ٹینشن نہیں لینا بھائی، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، میرا تو یہ کام کرنے کا ارادہ تھا. تو جب کوئی چیز اللہ کی طرف سے آ گئی اور میرا یہ کام کرنے کا ارادہ تھا، وہ کام میں نہیں کر پایا، تو جب وہ چیز، وہ رکاوٹ اللہ کی طرف سے آئی، تو مجھے بغیر کیے اس کام کو کرنے کا اجر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹینشن نہ لیں آپ. محمد محسن صدیقی، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو اپنا بھائی مانا ہے. آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اللہ آپ کو دنیا کی ہر خوشی سے نوازے. مجھے بھائی کیوں اعتراض ہونے لگا؟ بھائی تو بناؤ آپ، ہے نا. بہت ساری بہنوں نے مجھے بھائی بنایا ہوا ہے، بہت سارے بھائیوں نے مجھے بھائی بنایا، تو میں تو ہوں ہی آپ کا بھائی، اس میں کیا پرابلم ہے؟ اچھا، شاہ عائشہ، میرے آپ سے 2 سوال ہیں، پلیز جواب ضرور دیں. اذان کے وقت گھر کا کام کرتے ہوئے اذان کا جواب دینا کیسا ہے؟ جی، کام کرتے ہوئے اذان کا جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں کچھ بول رہے ہوں ہم تو خاموش رہنا چاہیے، باقی کام کرتے ہوئے، ہے نا، اذان کا جواب دے سکتے ہیں. نمبر 2، ڈرم کا پانی پرانا ہو جانے کی وجہ سے پانی میں نیچرلی ہلکی اسمیل پیدا ہو جائے تو کیا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ کیا اس پانی سے گھر کا کام کرنا صحیح ہے؟ دیکھو، پانی کے اندر جو کائی وغیرہ جم جاتی ہے تو اس کی اسمیل آ جاتی ہے، تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، باقی اتنا اس میں اسمیل آنے لگے تو پانی، اس ڈرم کو صاف کرو، صفائی ستھرائی بھی تو ضروری ہے نا، تو اس ڈرم کو صاف وغیرہ کرو. ٹھیک ہے. یوزر پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا نام نازیہ ہے، میں یو پی سے ہوں، میں کتنے دنوں سے سوال کر رہی ہوں لیکن آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، پلیز میرے سوال لے لیجئے گا. کیا قرآن شریف پہ انگلی رکھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن شریف پر انگلی رکھ کے پڑھنا ضروری نہیں ہے. انگلی جو ہے وہ دھیان، توجہ، اس کے لیے انگلی رکھ کے پڑھا جاتا ہے. باقی آپ بغیر انگلی رکھے بھی قرآن مجید پڑھ سکتے ہو. انگلی رکھ کر پڑھنے سے توجہ زیادہ رہتی ہے نا. انگلی رکھ کر پڑھنے سے آدمی کا مائنڈ ادھر ادھر نہیں جاتا ہے. تو باقی آپ بغیر انگلی رکھے بھی پڑھ سکتے ہو. تو یہ کچھ سوالات تھے بھائی. یہ تو پچھلا سنڈے ایپیسوڈ ہمارا ہو گیا. انشاءاللہ طبیعت تھوڑی سی نارمل ہو جائے گی تو جو پچھلا ہو گیا یہ والا، اور اب جو آج سنڈے ہے اس کو انشاءاللہ میں 2-3 دن کے بعد کور کروں گا. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.